السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان عظیم ہے، جس مالک کریم نے ہمیں آج 13واں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ عصمت والدین پر گفتگو جاری ہے، اور کل بندہ ناچیز میں ایک بات کر رہا تھا کہ اس دور کے اندر لوگ کسی بزرگ یا پیر صاحب کے پاس جاتے ہوئے، اس بات کو اگر ہم نوٹ کریں تو بڑی اہمیت والی بات ہے کہ جاتے ہوئے ڈھیر ساز و سامان لے کر جانا اور پیر صاحب کو خوش کرنے کے بارے میں اس بندے نے تقوی کرنا کہ میرا پیر مجھ سے خوش ہو جائے، اور ماں بوڑھی گھر میں اگر بیمار ہے تو اس نے اس ماں کا خیال نہیں کرنا، پیر صاحب کا خیال کرنا، ماں کو دوائی لے کر نہیں دینی، پیر صاحب کے ہاں پہنچنا اس کا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جبکہ دیکھیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے کیا سبق دیا۔ اب اگر ہم غور کریں تو سب سے بڑے جو پیر ہیں، سب سے بڑے اس دنیا کے اندر جو پیر ہیں وہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان پیروں نے ہمیں کیا سبق پڑھایا ہے، اور ان پیروں کے چاہنے والے جو سچے پیر ہیں وہ بھی یہی سبق پڑھاتے ہیں کہ پہلے آپ کے والدین ہیں، ان کا حق ہے، پھر اس کے بعد ہمارے پاس آپ آؤ۔ ان پیروں نے جو محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سبق پڑھایا ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ جہاد ایک مسلمان کے لیے اہم فریضہ ہے، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھر کے اندر تمہاری ماں موجود ہے؟ فرمایا جی ہاں موجود ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے، والدین کی خدمت کرو۔ اور کل جو میں نے بات کی تھی کہ پیر صاحب کے پاس پہنچنا لازم ہوتا ہے اور ماں کو چھوڑ کر وہ چلے جاتے ہیں، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عاشق رسول حضرت اویس کرنی، کتنے بڑے عاشق رسول جن کا تذکرہ ہر عاشق رسول کی زبان پر آتا ہے اور بڑے فخر سے آتا ہے۔ وہ حضرت اویس کرنی جب گھر سے نکلتے ہیں کس پیر کو ملنے کے لیے جاتے ہیں؟ سب سے بڑے پیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر پیارے آقا علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوتی، واپس لوٹ آتے ہیں۔ آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ایک صاحب اگر پیر سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں کہ پیر صاحب سے ملاقات ہوگی پھر میں جاؤں گا، گھر کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ لیکن حضرت اویس کرنی آپ جب پیارے آقا علیہ السلام کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، زیارت نہیں ہوتی، واپس لوٹ آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی والدہ صاحبہ آنکھوں سے نابینی ہے، آپ کو نظر نہیں آتا، اس فکر میں پڑے رہتے ہیں کہ میں گھر نہ پہنچوں گا تو میری والدہ صاحبہ کو کون پوچھے گا، فوری واپس لوٹ آتے ہیں۔ اب ان کو مقام و مرتبہ کیا ملتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق کو اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو، حضرت عمر فاروق کو یہ ارشاد فرماتے ہیں اے عمر جب تمہاری خلافت کا دور آئے تو پھر تم ایسا کرنا کہ میرے عاشق اویس کرنی سے جا کر ملنا، ان سے ملاقات کرنا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھی یہی ارشاد فرمایا ان سے جا کر ملاقات کرنا۔ اب دونوں صاحب حیثیت اور دونوں مقام و مرتبت میں اعلیٰ فیض پر بیٹھنے والی ہستیاں ہیں۔ حضرت عمر فاروق کا کیا مقام و مرتبہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کیا مقام و مرتبہ۔ جب دونوں ہستیوں کو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو دونوں ہستیوں نے کہا آقا جب ہم حضرت اویس کرنی سے ملیں گے تو کیا کہیں ان کو؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان سے جا کر میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ میری امت کے لیے دعا فرما دی۔ اب ایسا ہی ہوا، حج کے دن تھے، حضرت عمر فاروق کی خلافت تھی،
یعنی یوں سمجھیں حضرت عمر فاروق بادشاہ تھے، اور جب حج کے دن آئے اور خلافت آپ کی چل رہی تھی، بادشاہت آپ کی چل رہی تھی، حج مکمل ہوا تو پھر آپ نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا۔ اس رش میں ایک بادشاہ جا کر پوچھ رہا ہے، ہر ایک سے پوچھ رہا ہے، کیا پوچھ رہا ہے کہ تم میں اویس قرنی کون ہے؟ ہر ایک سے پوچھ رہا ہے، سب سے، سب قبیلے والوں سے بار بار پوچھا۔ ایک شخص نے کہا کہ میں اس کا چچا ہوں، میرے رشتے میں وہ بھتیجا ہے، لیکن آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ وہ تو بڑا چلنا سا ہے، وہ بڑا چلنا سا ہے، اور آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے کہ کملہ جلا وہ نہیں ہے، کملے جلے تم ہو، تمہیں اس کی وقت کا نہیں پتا، تمہیں ان کے مقام و مرتبے کا نہیں پتا، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے اس کا مقام و مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کیا ہے، اور یہ مقام و مرتبہ مل کیوں رہا تھا؟ اماں صاحبہ کی خدمت سے مل رہا تھا، ماں کی خدمت سے مل رہا تھا یہ مقام و مرتبہ۔ جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے میدان عرفات میں جا کر دیکھا تو حضرت اویس قرنی نماز پڑھ رہے ہیں ایک درخت کے نیچے، پاس میں اونٹ بھی چل رہے ہیں، تو آپ جا کر دونوں بیٹھ گئے۔ حضرت اویس قرنی نے نماز کو مختصر کیا اور مختصر کرنے کے بعد پوچھا جناب بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو ان دونوں صاحبوں نے سلام کیا اور سلام کہنے کے بعد کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی حکم ہے۔ اب چونکہ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پہلی مرتبہ حضرت اویس قرنی نے دیکھا تھا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے تعارف کروایا اور کہا کہ یہ وقت کے خلیفہ ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس وقت حضرت اویس قرنی ادب سے کھڑے ہوئے، جب کھڑے ہوئے تو حضرت عمر فاروق نے ارشاد فرمایا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو سلام کہا ہے، کیا شان ہے اس عاشق رسول کی جس کو شان بھی ملی ہے تو ماں کی خدمت سے ملی ہے، کیا شان ملی ہے کہ پیارے آقا خاتم النبیین محمد مصطفیٰ امام الانبیاء خود سلام پیش کر رہے ہیں اس ہستی کو جو عاشق رسول ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ تو کہا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ میری امت کے لیے دعا فرما دیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کل بروز قیامت ہوگا، حساب کتاب ہونے کے بعد سارے لوگ جو داخل جنت ہو رہے ہوں گے تو اس وقت حضرت اویس قرنی کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ جب حضرت اویس قرنی اللہ سے پوچھیں گے، اللہ سے عرض کریں گے مالک مجھے کیوں جنت کے دروازے پر روکا ہے، تو اللہ تعالیٰ حضرت اویس قرنی سے یوں کہے گا اویس پیچھے دیکھو جہنم کے دروازے پر کتنے لوگ جو اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں نہیں لاکھوں کی تعداد میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا اویس دیکھو پیچھے کتنے لوگ ہیں جو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ اویس جس کی طرف تو اشارہ کرتا چلا جائے گا اللہ فرماتا ہے مجھے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی قسم، آپ ان کے عاشق ہیں نا، محبت کی قسم اویس جس کی طرف اشارہ کرو گے میں خدا اس کو فوری طور پر داخل جنت فرما دوں گا۔ یہ مقام و مرتبہ کس سے ملا ہے، کیوں ملا ہے؟ اپنی والدہ صاحبہ کی خدمت سے ملا ہے۔ ماں کی خدمت وہ کرتے، شب و روز خدمت میں لگے رہتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ دیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مقام و مرتبہ، اگر ہزاروں اویس قرنی ملا لیے جائیں تو قسم بخدا حضرت عمر فاروق کے جسم مبارک کا ایک بال برابر نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اویس کی عزت و اکرام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عاشق کی عزت و اکرام اس طرح بیان فرمائیے۔ کیوں بیان فرمائیے؟ ماں کی خدمت کرتے تھے، ماں کی خدمت میں شب و روز لگے رہتے تھے۔ آج ہم نے اگر مقام و مرتبہ اپنا کھو دیا ہے، گھروں کے اندر ہماری برکتیں چلی گئی ہیں،
تو وجہ یہی ہے کہ آج والدین کی عزت و اکرام ہم بھول بیٹھے، آج ہم اپنے ماں باپ سے دعا کروانا بھول بیٹھے، آج ان کا مقام و مرتبہ ہم بھول بیٹھے۔ اگر ہمیں اپنے والدین کا مقام و مرتبہ یاد آ جائے اور ہم ہر وقت مقام و مرتبے کے بارے میں سوچتے رہیں کہ کیا شان ہے ہمارے والدین کی، کیا شان ہے ان کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد کسی کے سامنے ادب و احترام سے جھکنے کا حکم دیا ہے تو وہ والدین ہیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ موضوع چونکہ بہت طویل ہے اور اس موضوع کے اندر بڑے راز پوشیدہ ہیں، اس موضوع میں بڑی کامیابیاں بھی پوشیدہ ہیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع کو آگے چلاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیں ناصر۔ بسم اللہ۔